اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 921 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ شروع کریں گے سورہ قاف کا، اور اس کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں گے، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت کا ایک جملہ، یعنی اس قرآن حکیم کی حکمت کے نئے نئے پہلو ہر دن اور ہر دور میں سامنے آتے چلے جائیں گے، اور کبھی قرآن حکیم کی جو خوبصورت پہلو ہیں، حکمت کے پہلو ہیں، عجائبات جنہیں کہا گیا، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کے علم ہے کہ پچھلے نشست میں سورہ حجرات کی تکمیل کی تھی، اور آج سورہ قاف کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح دونوں صورتوں کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ربط آیات، ربط سورت کو بھی سمجھیں گے ماشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ حجرات کی تکمیل کے ساتھ قرآن حکیم کی 6 منزل کی جمع منازل، 6 منزلوں کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا، اور آج سورہ قاف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ البتہ پچھلی صورت ہم نے مکمل کی سورہ حجرات، پہلے اس کا مرکزی مضمون اور آیات کا تجزیہ، پھر ربط صورت، اور پھر سورہ قاف کے مضامین کا تجزیہ کریں گے، اور پھر آج کا باقاعدہ 10 سورہ قاف کی پہلی 6 آیات پر مشتمل وہ شروع کریں گے۔ سورہ حجرات مدنی صورت، اور گزشتہ نشست میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات، مسلمانوں کی ملی زندگی، ریاستی زندگی، اس کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی۔ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ اہم مضامین کا ایک اوویو ہمارے سامنے آ جائے۔ آیات کے تجزیے کے حوالے سے پہلی 5 آیات سورہ حجرات کی اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رہے، تمہاری آواز بھی ان کی آواز سے بلند نہ ہو۔
اس کے بعد آیت نمبر 6 ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی یعنی ان کے اتحاد جوڑنے کے لیے حوالے سے رہنمائی اور افواہوں کی روک تھام پر پابندی لگائی گئی، اس سے روکا گیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات آیات 7 تا 8 اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں بتایا گیا۔ تمہارے درمیان اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کچھ کے ساتھ آپ کی رشتہ داریوں کا معاملہ بھی تھا، لیکن آپ کی اہم ترین حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آیات 9 تا 12 ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کا بیان، تمام ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، اگر اختلاف رائے ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ صلح کرا دو۔ پھر 6 برائیوں سے منع کیا گیا، مذاق نہ اڑاؤ اور عیب جوئی نہ کرو، تانے مت دو، برے نام نہ رکھو، بدگمانی نہ کرو، تجسس میں نہ پڑو، غیبت نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 13 اس کے بعد عالمی اسلامی ریاست کے لیے وحدت کی بنیاد، تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے 2 اہم بنیادیں ہمارے سامنے پچھلے پروگرام میں آئی تھی، سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام۔ اور آخر میں آیات 14 تا 18 اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد، اصلاً تو اسلامی ریاست میں وہی شہری ہے کہ جو اس اسلامی ریاست کی بنیاد کو مانتا ہو، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا ذکر بھی آیا، اور دل میں ایمان واقعتاً ہوگا تو عمل میں جہاد فی سبیل اللہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت اہم صورت ہمارے سامنے آئی، پچھلے درس میں اس کی تکمیل کی گئی الحمدللہ۔ اب ربط صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ حجرات کی تکمیل اور سورہ قوف کا آغاز ہوا چاہتا ہے، کیا ربط ہے دونوں صورتوں میں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ الحجرات میں اہل ایمان کے معاملات کو درست رکھنے کے بارے میں ہدایات تھیں، صلح کرا دیا کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، فلاں برائیوں کو چھوڑ دو، ایسا ہے نا، آپس کے معاملات کو درست رکھنے کے بارے میں اہم ہدایات کا بیان تھا۔ سورہ قوف میں معاملات کو درست رکھنے کے لیے اصل بنیاد فکر آخرت کا بیان ہے۔ بندے کا عمل سیدھا کب ہوگا؟ جب اسے یقین ہو کہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی ملے گی، اور کل اس کو اپنا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ تو یہ ہے ربط، پچھلی صورت میں معاملات کو درست رکھنے کے بارے میں ہدایات، اور اس صورت میں سورہ قوف میں آخرت کا بیان کہ جس کا یقین بندے کے دل میں ہو تو بندوں کے معاملات درست رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ قوف کی طرف، جس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ آج کی نشست میں۔ سورہ قوف کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کا بیان، 3 رکوع ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان 3 پہلو پر کلام ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ کی صفت قدرت، اللہ کی صفت علم، اور اللہ تعالیٰ کے بندے آخرت پر ایمان رکھیں، اس آخرت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ آیات کا تذکرہ کرتے ہیں سورہ قوف کے حوالے سے۔ پہلی 15 آیات 1 تا 15 اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے مظاہر، وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت کے کچھ مظاہر کا ذکر کیا گیا تاکہ بندے یقین کریں کہ جس رب نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد آیات 16 تا 18 اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے، وہ تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر آیات 19 تا 45 احوال آخرت کا بیان، جن اقوام نے زمین پر رہ کر آخرت کو فراموش کیا ان پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قیامت کے دن کی پیشی کا بیان بھی ہے، نیک لوگوں کے حسین انجام اور برے لوگوں کے برے انجام کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ہے تجزیہ سورہ قوف کی آیات کا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب باقاعدہ ہم سورہ قوف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ 26 پارے کی سورہ ہے، اور اس سورہ قوف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ کچھ ترجمہ نہیں بلکہ 6 آیات کا مفہوم ترجمہ، اور جو ہماری ترتیب کے مطابق مختصر گوشے ہوتے ان کا ذکر کر کے آخری منزل پر بھی اور سورہ قوف کی فضیلت پر بھی کچھ کلام کریں گے انشاءاللہ۔ سر دست چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی طرف۔ سورہ قوف کی پہلی 6 آیات کا مفہوم اور ترجمہ۔ قوف، قسم ہے بڑی عزت والے قرآن کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، تو کہا کافروں نے یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان میں سے، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، پھر وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر کیسے ہم نے بنایا اسے اور ہم نے سجایا اسے، اور نہیں ہے
اس میں کوئی شگاف۔ یہ ناظرین کرام مفہوم و ترجمہ سورہ قاف کی پہلی 6 آیات کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اب ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق۔ ماشاءاللہ ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ الحجرات کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے غیب کے تمام امور کو، ہر بات کو جاننے والا ہے، یہ بیان سورہ حجرات کے اختتام پہ تھا۔ اب سورہ قاف کے آغاز میں علم کے عظیم ترین خزانے یعنی قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور یہ علم کا عظیم ترین خزانہ ہے قرآن حکیم، اس کا بیان سورہ قاف کے آغاز میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ربط سمجھ میں آیا؟ اللہ کی صفت علم کا بیان اور اللہ ہی نے جو کلام عظیم عطا فرمایا اس کا بیان سورہ قاف کے آغاز میں، یہ ربط ہوا ان دونوں صورتوں کے اختتام اور آغاز کا۔ اس کے بعد تعارف پیش خدمت ہے، جو باتیں آتی ہیں تفسیر سے آگے تشریح میں ان کا خاکہ۔ 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول بنا کر بھیج دیا، اس پر معاذ اللہ ان کو اعتراضات تھے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، کفار کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات عقل سے بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ اور آخر میں ذکر ہے تعارف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اسے مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیات کا کرتے ہیں تجزیہ۔ جی بیٹا تجزیے میں کیا کرتے ہیں؟ ہر آیت کا موضوع اور ٹاپک۔ ماشاءاللہ سورہ قاف کی آیت 1 سے 6 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 تا 3، کفار کے 2 اعتراضات۔ یہ کیا ایک رسول ہمیں میں سے کھڑا کر دیا گیا، یہ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، جوابات آگے عطا ہو رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، لوح محفوظ میں تو سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے علم کامل کی بنیاد پر۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، کفار الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر آسمان کی تخلیق، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ و مفہوم، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب آغاز کریں گے انشاءاللہ سورہ قاف کا، البتہ چند باتیں تعارف کے حوالے سے مزید، یعنی سورہ قاف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل کتنی منزلیں قرآن میں؟ 7 منزلیں۔ آخری منزل کا موضوع، اہم ترین موضوع وہ فکر آخرت ہے۔ کیوں؟ جتنا ہمارے دل میں آخرت کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہمارے اعمال بہتر ہوں گے۔ ایک بندہ پورا قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، شریعت کے بہت سارے تقاضے اور احکامات سامنے تو آ گئے، اب کیا بات اس کو ترغیب دلائے گی، تشویق دلائے گی، آمادہ کرے گی، موٹیویٹ کرے گی عمل کرنے کے لیے؟ وہ آخرت کا عقیدہ۔ آخری منزل میں کچھ ہی مدنی صورتیں، اکثر صورتیں مکی ہیں، اور یہ بالکل اولین دور میں اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور ان کا اہم ترین موضوع کیا ہے؟ فکر آخرت۔ ایک اور بات ناظرین کرام سورہ قاف کے حوالے سے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں شامل تھی۔ جمعے کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے، جمعے کے خطبے میں بھی اس کو آپ بیان فرماتے، چنانچہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب صورتوں میں سے ہے۔ اب آئیے آج کا مطالعہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ قاف کی پہلی آیت سے ارشاد ہوا، قاف والقرآن المجید۔ ترجمہ، قاف قسم ہے بڑی عزت والے قرآن کی۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قاف یہ ایک حرف حروف مقطعات میں سے، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کے درمیان، تو اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے، لیکن اس کی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں ایک ہی حرف آیا قاف، اسی طرح نون بھی آیا، اسی طرح صاد بھی آیا، تو کم از کم ایک حرف آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 آئے ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ بہرحال اس کی تشریح میں ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، عظمت و بزرگی والے قرآن کی قسم ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ لوگ انکار کر رہے ہیں کچھ مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی چند آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 2، ارشاد ہوا، بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ ترجمہ،
بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، تو کہا کافروں نے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ یہ آیت نمبر 2 کا مفہوم و ترجمہ کفار کے پہلے اعتراض کا ذکر آ رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، کفار کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے پاس انسانوں میں سے ہی ایک خبردار کرنے والا پیغمبر آ گیا۔ مزید آگے لکھا ہے جس نے انہیں قیامت کے عذاب سے خبردار کیا۔ اعتراض کیا تھا بھئی یہ تو پیغمبر انسانوں میں سے ہے۔ بھائی بالکل قرآن حکیم بتاتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا۔ اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بناتا، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن ان کو اعتراض ہو رہا تھا۔ البتہ اللہ جب کسی پیغمبر کو چن لیتا ہے تو وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وحی عطا فرماتا، اور وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، وہ کہنے لگے کہ رسول کا انسانوں میں سے ہونا ایک عجیب بات ہے۔ یہ ان کو عجیب لگ رہا ہے، حالانکہ سچی بات تو ہے کہ ایک رسول جب انسانوں میں سے ہوگا تبھی وہ انسانوں کے درمیان زندگی گزار کر ان کو نمونہ بن کر دکھائے گا، تبھی لوگ اس کے مطابق عمل کر سکیں گے، اس نمونے کے مطابق۔ اگلی آیت ہے سورہ قوف، آیت نمبر 3، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ترجمہ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 کا مفہوم و ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، کفار نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ قبر میں گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ان کا دوسرا اعتراض آ رہا ہے۔ اگلا نقطہ، یہ بات انہیں عقل سے بہت دور معلوم ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد کو دوبارہ بھی زندگی ملے گی۔ اس کا کیا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے؟ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 4، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ترجمہ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان میں سے، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب و تفسیرہ آ رہا ہے۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ تعالیٰ کو انسان کے جسم کے ایک ایک ذرے کا علم ہے جو موت کے بعد زمین میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان تو بڑی بات، انسان کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو مٹی میں شامل ہو کر مٹی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے، تو اللہ کے علم کامل اور قدرت سے باہر نہیں ہو۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، بلکہ اس کے پاس تو ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی موجود اور محفوظ ہے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس سے کہ بندوں کا ظاہر اور باطن میں سب ریکارڈ پر ہے، اور سب کچھ کل پیش ہونا ہے، یعنی تم پیش ہوگے اور تمہارے اعمال، اقوال اور نیتیں بھی پیش ہوں گی۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ قوف کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ یہ آیت نمبر 5، اس کا مفہوم و ترجمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، پھر وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 کا مفہوم و ترجمہ۔ تشریح کا پہلا نقطہ، حق سے مراد قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام، بات ایک ہی ہے۔ حضور آئے، قرآن آپ پر نازل ہوا، اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ سب ہی حق بات ہے۔ آگے ذکر ہے، کفار نے حق کو جھٹلایا اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اب وہ طرح طرح کے شبہات میں پڑھ کر الجھ رہے ہیں، یعنی حق کے انکار میں کسی ایک بات پر خود ہی نہیں جمتے، یعنی کہ مت ماری گئی تھی۔ معاذ اللہ، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے ساحر ہیں، کبھی کہتے مجنوں ہیں، کبھی کہتے کہیں سے لکھوا لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ گویا کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مخالفت کریں تو کیسے کریں، خود بیچارے شکوک و شبہات میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ حق کی مخالفت کرنی بھی بیچاروں کو نہیں آ رہی۔ آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے سورہ قوف کی آیت نمبر 6، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر کیسے ہم نے بنایا اسے اور ہم نے سجایا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف۔ یہ آیت نمبر 6 کا مفہوم و ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، کفار کی توجہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ، کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم نہیں؟ سوال ہو رہا ہے، اس کائنات پہ پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانی ان کو دکھائی نہیں دے رہی جو آخرت کے بارے میں یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے یا انکار کر رہے ہیں؟ اگلا نقطہ، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض آسمان بنایا، اسے سورج، چاند اور
ستاروں سے آراستہ کیا، مزید بنا آسمان کی تخلیق ایسی کی کہ اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ جو اللہ اس آسمان کو پیدا کر چکا، جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس جیسے رب کے لیے، اس رب کے لیے تم جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ قاف کی پہلی 6 آیات کا کسی درجے میں مطالعہ مکمل ہوا۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ذکر آیا کہ اب وہ طرح طرح کے شبہات میں پڑھ کر الجھ رہے ہیں، تو کیا آج بھی ایسے لوگ ہیں؟ جی آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت کے منکر ہیں، جو معاذ اللہ خالق کائنات کے منکر ہیں، جن کو انگلش میں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ گوگل وغیرہ پہ جا کے چیک کریں تو ایتھیزم اس وقت سب سے بڑا تصور بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی آخرت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو قرآن جو کلام کر رہا ہے، پتہ چلا وہ اس میں ہر دور کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قسم اٹھانا جائز ہے اور ہر بات بات پر قسم اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں، اچھا، وہ آپ نے قسم کھائی ہی نہیں کہا ہے نا، ویسے بچے کیا کہتے ہیں، اس نے قسم کھا لی، ٹھیک ہے، تو اچھا جملہ ہے کہ قسم اٹھانا۔ تو کیا بات بات پر قسم اٹھانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے بھائی۔ پہلی بات تو ہے کہ قسم اگر بہت شدید ضرورت ہو تبھی اٹھائی جائے، اور صرف کس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم، تمہارے گال کی قسم، تمہارے بال کی قسم، یہ جائز نہیں ہے۔ قسم اگر اٹھانا پڑے تو صرف کس کی؟ اللہ کی، ایک بات، اور دوسری بات ہے بات بات پر نہیں۔ بات بات پر تو قسمیں کھاتے تھے، اٹھاتے تھے کون؟ منافقین۔ ان سے ہمیں بچنا ہے، اس روش سے ہمیں بچنا ہے۔ شدید ضرورت پیش آ جائے، کوئی سامنے والی بات کا یقین نہ کر رہا ہو تو پھر آدمی کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے تب اٹھائے، بات بات پہ قسم اٹھانا درست نہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید مظاہر بیان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید مظاہر، یہاں آسمان کا ذکر آیا، اگلے درس میں اور بھی بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن جا بجا قرآن حکیم میں دیکھیں، کبھی انسانوں کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت، کبھی جانوروں کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت، کبھی بلند آسمان، کبھی زمین، کبھی چرند پرند، کبھی صحرا، کبھی سمندر، ٹھیک ہے، کبھی ایکسپینڈنگ یونیورس یعنی کہ وسعت پذیر کائنات کا تذکرہ۔ جی، کچھ نہ تھا تو تمہیں اللہ نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں ماں کے بطن میں تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں ایک قطرے سے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جا بجا قرآن حکیم میں ذکر ملتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کا ایک عمدہ عنوان کیا؟ آیات۔ آیت کی جمع آیات، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے، بلکہ قدرت پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے آخری لمحات پروگرام کے اور آخری مختصر سیگمنٹس۔ اس ضمن میں قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم بطور انزال شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا۔ انزال کا مطلب یکدم، انا انزلناہ، تو فی لیلۃ القدر، بالکل صحیح۔ اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا قدر کی رات میں۔ پھر اگلا مرحلہ وہ 23 برس والا ہے، آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ کے طور پر 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ ان اجزاء کو بھی جانتا ہے جن کو مٹی کھا جاتی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ اگلا نقطہ، کافروں نے حق کو جھٹلایا اور وہ طرح طرح کے شبہات میں پڑے الجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض آسمان بنایا، اسے مزین کیا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹا، یعنی کیا کرتے ہیں ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بالکل صحیح۔ پہلا سوال، کیا ہم اچھے اعمال محفوظ کروا رہے ہیں؟ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ ریکارڈنگ کیسی ہو رہی ہے ہماری؟ جی، میں اس ریکارڈنگ کی بات نہیں کر رہا جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کے اعمال، اقوال اور نیتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی، تو اچھے لکھوا رہے ہیں یا برے؟ اگلا سوال، کیا دین کے معاملے میں ہم بھی من گھڑت تصورات میں الجھے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اپنی من مانی کرنا، اپنی عقل کو لڑانا اور دین کی تعلیم کے بالمقابل کچھ اور سوچ کر بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ جب ہم غور و فکر کریں گے تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا بھی آسان ہوگا۔
آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ سورہ نساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے؟ درست جواب سورہ نساء آیت نمبر 49 اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کا تزکیہ فرما دے اور ہمیں عفت اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے۔ درست جواب سورہ نساء آیت نمبر 49۔ آج کے سوال سے، بلکہ آج کا سوال جو ہم پیش کر رہے ہیں اس سے اب آیات کی رینج ہم چینج کر رہے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ نساء کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں امانت اہل لوگوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ نساء کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں امانت اہل لوگوں کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش رکھے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرما اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اپنی قدرت پر غور فکر کرنے کی مزید توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم